بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جماعت دہم کے بچے۔ آج ہمارا مضمون اردو کا ہے اور ہمارا موضوع خوشامد ہے، جو ایک انشائیہ ہے بچے۔ یہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک انشائیہ ہے۔ پیارے بچوں، میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں انشائیہ کی تعریف اور سر سید احمد خان کے جو حالات زندگی ہے ان کے بارے میں آپ سے بات کی تھی۔ آپ کو ویڈیو کے ذریعے، اس LMS کے ذریعے میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ انشائیہ ہم آخر کس سے کہتے ہیں۔ تو ایک بار پھر تھوڑا اس کو ٹچ میں دینا چاہوں گا کہ انشائیہ ایک ایسی صنف ہے اردو میں، جس طرح انگریزی میں ایسے ہیں۔ اس میں انشائیہ نگار جو ہوتا ہے، انشائیہ نگار بے تکلف، بے ساختہ اور غیر علمی انداز سے اپنی بات کہتا ہے، اپنے تجربات اور اپنے ذاتی مشاہدات کی بنیاد پر ہی اپنے تاثرات بیان کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی خاص اصلاحی مقصد نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی باتیں مزے لے کر بیان کرتا ہے۔ سر سید احمد خان نے جو یہ انشائیہ لکھا ہے، یہ کافی نصیحت آموز انشائیہ ہے، چونکہ آپ اپنی کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں صفحہ نمبر 80 پر۔ وہاں پر آپ اچھی طرح سے یہ جو یہاں پہ آپ کے لیے یہ نوٹ دیا گیا ہے خوشامد کے بارے میں، تو آپ اس سے ایک بار پڑھیے گا تاکہ آپ سمجھ پاؤ گے کہ خوشامد آخر ہے کیا۔ پیارے بچوں، میں آج آپ کو اس کا خلاصہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے خوشامد ہم کس کو کہتے ہیں؟ خوشامد لفظ کا معنی، لفظی معنی ہے جھوٹی تعریفیں، یعنی سبق کا جو موضوع ہے اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو یہ بیماری لگ جاتی ہے کہ وہ اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ ایک وقت اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ ایسا مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے کہ پھر اس کے اندر بہت ساری برائیاں جو ہے وہ جنم لیتی ہیں۔ یہ انشائیہ خوشامد سر سید احمد خان کا لکھا ہوا ایک انشائیہ ہے۔ تو میں اس انشائیہ کی آپ کے سامنے خلاصہ پیش کرنا چاہوں گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ سب بچے مجھے غور سے سنیں گے اور پھر اس خلاصے کی طرف بھی دھیان دیں گے اور اپنی کتاب کی طرف بھی۔ تو امید کریں گے کہ آپ کو یہ پھر سمجھ آ جائے گا۔ پیارے بچوں، خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جس سے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے معاشرے کی اصلاح کی خاطر جو کچھ لکھا ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا انشائیہ خوشامد ایسا شہکار ہے جس سے عرصے تک لوگ بلا نہیں سکتے۔ خوشامد ایسی خطرناک بیماری ہے جو کسی کو لگ جائے تو اس سے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ جس وقت سے ہمیں خوشامد اچھی لگنے لگتی ہے، تمام منفی اثرات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمیں خود کو بھی اور دوسروں کو بھی نقصان ہو جاتا ہے۔ سر سید کہتے ہیں کہ خوشامد انسان کے دل کو پگھلا دیتی ہے، نرم کر دیتی ہے، جس وجہ سے کسی کی کہی ہوئی جھوٹی سی بات بھی
اس سے کانٹے کی طرح چھپ جاتی ہے۔ خوشامد کی شروعات میں یعنی اول میں خوشامد کی شروعات میں ہم اپنی خوشامد کی شروعات میں تو یوں ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی خوشامد کرنے لگتے ہیں اور خود کو اس کا عادی بنا لیتے ہیں اور اپنی کہی ہوئی ہر بات کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اوروں کی خوشامد کرنے لگتے ہیں۔ اوروں کی خوشامد کرنا، اس کو ہم اچھا سمجھنے لگتے ہیں اور خود اپنے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کر لیتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یوں ہوتا ہے کہ یہی محبت ہم سے بغاوت کرنے لگتی ہے۔ خوشامد کرنے سے ہماری باتوں کی قدر گرنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل برائی کی جانب نرم ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمیں خوشامد نہیں کرنی چاہیے۔ خوشامد کرنے سے ہماری عقل اور سوجھ بوجھ پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو جائے کہ خوشامد نالائق اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے پیدا ہوتی ہے تو یقیناً خوشامد کی خواہش کرنے والا ہر شخص خود کو ویسا ہی نالائق تصور کرنے لگے گا۔ یہ خوشامد ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ خودی پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ خوشامد انسان کی خودی کو ابھارتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بدترین باتوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کسی کی سچی تعریف بیان کرتے ہیں تو سامنے والا بھی ہماری سچی تعریف کرنے لگتا ہے اور دونوں خوش ہوتے ہیں۔ سچائی انسان کو مہکا دیتی ہے، جس کی وجہ سے سماج میں اس کی حقیقی تعریف ہوتی ہے۔ انشاء سر سید احمد خان نے اس انشاء میں مختصراً ہم کہیں گے کہ اس انشاء میں سر سید احمد خان نے خوشامد پسندی جیسے گٹھیا انسانی جذبے کی برائیاں گنوائی ہیں اور قارئین کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو اچھے بھلے انسان کے ذہن و قلب کو مفلوج کر رکھ دیتی ہے۔ اس مرض کے لاحق ہوتے ہی انسان اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اور اپنے میں ایسے اوصاف دیکھنے کا متمنی رہتا ہے جن کے وہ اہل نہیں ہوتا۔ وہ ایسی باتیں سننے کا خواہاں ہوتا ہے جس سے اس کا نفس موٹا اور اس کی جھوٹی انا کو تسکین ملے۔ خوشامد پسندی کا جذبہ انسان کے اندر جیسے جیسے قوی ہوتا جاتا ہے وہ ذہنی اور روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس مرض سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاء کے آخر میں سب سے اہم بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ خوبی غیر خوشامدی آپ کسی کے اندر زبردستی نہیں ڈال سکتے، لہذا ہمیں اس برائی سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں بچے کہ آپ نے یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ خلاصہ خوشامد کا بیان کیا، آپ اس کو سمجھ پاؤ گے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو سمجھنے میں دقت ہو جائے گی تو آپ بلا جھجک کے مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے بھی مجھے کال بھی کر سکتے ہیں، تو میں آپ کو پھر وہاں پہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو یہاں پہ کچھ الفاظ معنی ہیں، تو میں ایک بار آپ کے لیے یہ پڑھوں گا تاکہ آپ سمجھ پاؤ گے، اور پھر آپ سبھی بچے اس سے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تاکہ آپ کو آنے والے جو امتحانات ہیں ان میں آپ کو یہ درکار آ جائیں۔ جیسے محلق ہے، محلق کا معنی ہے ہلاک کرنے والی، یعنی خطرناک۔ خوشگلو، اچھی آواز،
والا یا سریلا پن جس کو ہم کہتے ہیں، باغی ہم بغاوت کرنے والے کو کہتے ہیں، سرکش کو کہتے ہیں، مکرو فریب دھوکا یا دگا جس کو ہم کہتے ہیں، غالب کا معنی ہے زور آور یا چھا جانے والا یا حاوی ہونے والا۔ جو بھی آپ کو یاد رہے گا ان تینوں الفاظ کے معنی میں سے وہ آپ یاد رکھے گا۔ بدزیب نازیبا، ناموزون، چست و چالاک، پھرتیلا، ابارنا، اکسانا۔ اسی طرح سے ناموری شہرت یا نیک نامی، واجب ہے درست، فیاض کا معنی ہے دریا دل یا سکی جس کو ہم کہیں گے، لیاقت کے معنی ہے قابلیت، چھچورا پن، اوچھا پن یا گھٹیا پن، مادہ جوہر یا قابلیت، گرفتار پھنسا ہوا، رفتہ آہستہ آہستہ یا جس کو ہم ہولے ہولے کہتے ہیں، اعلی ہمت والا، تقویت طاقت، سبب وجہ، وصف ہنر یا صفت۔ غفلت ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہیں لاپرواہی یا بے ہوشی یا بے خبری۔ عمدہ کے معنی ہے اچھا یا خوب یا قابل تعریف۔ مفید کے معنی ہے فائدہ مند۔ تیز مزاج، تیز مغز یا تند یا غسیل۔ حقارت، نفرت، پست ہمت، کم ہمت، تمیز، فرق، خد و خال، شکل و صورت۔ میں امید کرتا ہوں بچے کہ آپ یہ الفاظ معنی بھی اپنی کاپی پر نوٹ کرو گے اور انہیں آپ سمجھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو یہ درکار آ جائیں گے۔ میں آپ کے لیے خوشامد کا جو یہ نوٹ ہے یہ میں آپ کے لیے آپ کو ڈاکومنٹ LMS پر بھیج رہا ہوں، تو آپ وہاں پہ جا کر اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے گا اور آپ پھر اپنے خود پڑھیے گا۔ جہاں آپ کو پڑھنے میں دقت آ جائے گی تو مجھ سے کنٹیکٹ کریے گا، میں آپ کو اچھی طرح سے آپ کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے آپ سبھی کو خدا حافظ، شکریہ۔